مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة لأيمانكم، اور تم اللہ کو ڈھال نہ بناؤ اپنے قسموں کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے قسموں کے لیے. اللہ کو ڈھال نہ بناؤ. اللہ کی یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دو. اللہ تعالیٰ تو مکان اور جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. تو اسی کو بیان کیا کہ لا تجعلوا اللہ ای الحلف بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کھانے کو اپنے لیے ڈھال نہ بناؤ. کیا چیز؟ کسی عمل کے ترک کا، کسی عمل کے ترک کرنے کے لیے، کوئی عمل نہ کرنے کے لیے بار بار قسم نہ کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہے نا. یا دوسرا مطلب کہ کوئی اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ کو ڈھال نہ بناؤ. اپنا کام نکالنے کے لیے جس طرح بیچنے والا اپنا کام نکالنے کے لیے قسم خدا کی اتنے میں خریدا، قسم خدا کی اتنے میں خریدا، تو اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ کو ڈھال نہ بناؤ، یعنی اللہ کی قسم بار بار نہ کھاؤ. ایک مطلب. دوسرا مطلب کہ کوئی عمل کو روکنے کے لیے، کوئی عمل سے رکنے کے لیے بہانے بازی میں تم قسم کھا لو، ایسا نہ کرو، ہے نا. تو ترک عمل کا بہانہ اللہ کو نہ بناؤ، یا اپنا کام نکالنے کے لیے اللہ کی قسم بار بار نہ کھاؤ. اصل میں واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کی شادی تھی. کس سے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کس سے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کی شادی تھی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو، عبداللہ ابن رواحہ کی بہن کو طلاق دے دیا، ہے نا. اب عبداللہ ابن رواحہ کو پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، قطع تعلق رکھیں گے، ان کے درمیان صلح صفائی نہیں کریں گے. کچھ دنوں کے بعد کن کو؟ حضرت نعمان ابن بشیر کو ندامت ہوئی اور انہوں نے رجوع کرنا چاہا، اپنے بیوی کے درمیان اصلاح چاہا، سمجھا کہ ہم پرانی حالت پر لوٹ آئیں. تو اس وقت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں مصالحت کرانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ہے نا. قسم کھا لیا تھا، انکار کر دیا. ایک دوسرا واقعہ کہ جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگا دیا تھا، جنگ جمل کے موقع پر، غزوہ مرسی کے موقع پر الزام لگا دیا تھا، ہے نا. ہار گم ہو گیا تھا، ہار کو کھوجنے میں تاخیر ہو گئی، حضور کا قافلہ چل دیا تھا، واقعہ مشہور ہے. تو اس موقع پر منافقین نے تو الزام لگایا، لیکن چند بھولے بھالے مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں کو ہوا دینے لگے بغیر کسی تحقیق کے، ہے نا. اس میں حضرت مصطح بھی تھے. کیا تھے؟ حضرت مصطح بھی تھے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ہے نا. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا تھا یا عہد کر لیا تھا کہ ہم مصطح پر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کریں گے، اس کی غربت کا ہم خیال نہیں کریں گے، فقر و فاقہ میں ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے، ہے نا. اور قسم کھا لیا تھا. بہرحال چاہے یہ واقعہ ہو چاہے وہ واقعہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنے قسم کو ڈھال نہ بناؤ، ہے نا. یعنی اگر تم ایسا قسم کھا لیے ہو کوئی نیکی کے نہ کرنے کا اگر قسم کھا لیے ہو تو اس قسم کو توڑ دو اور نیکی کرو. اگر کوئی نیکی کے نہ کرنے کا قسم کھا لے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم تم کو خیرات نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تم کو، ہے نا، خدا کی قسم، اگر اس طرح کوئی نیکی نہ کرنے کا قسم کھا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے قسم کو توڑنا اور اس نیکی کو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے. ایک طرح سے اللہ نے اسی کو بیان کر دیا. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو قسم کھا لیے ہیں اللہ کی، ہم یہ نیکی کیسے کریں گے، یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتا ہے. تو فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کے قسم کو اپنے قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ، یعنی ہیلا بہانہ نہ بناؤ. نصبن لہا، یعنی اس کے لیے نصب نہ بناؤ، کیا ہے؟ ڈھال نہ بناؤ. بِأَن تَكْسُرُ الْحَلَفَ بِهِ، یعنی
کہ تم خوب قسم کھاؤ اللہ کی اپنا کام نکالنے کے لیے یا نیکی نہ کرنے کے لیے تم اللہ کی قسم کھانے لگو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تبرو کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرو گے، ایسا نہ کرو، ہے نا۔ فَتَكْرَهُ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ کہ یہ قسم فَتُكْرَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ یہ قسم مکروہ ہے اس سلسلے میں، ہے نا۔ اگر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے تو یہ قسم مکروہ تحریمی ہے۔ یُسَنُّ فِيهِ الْحِنْسُ اس قسم میں ہنس مسنون ہے، کیا ہے؟ یعنی اس قسم کو توڑ دینا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ وَيُكَفَّرُ بِخِلَافِهَا وَيُكَفَّرُ اور اس قسم کو توڑ کر کے کفارہ ادا کر دے انسان اور نیکی کرے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا یا میں صدقہ نہیں کروں گا، تو اس آدمی کے لیے خدا کی قسم میں صدقہ نہیں کروں گا، تو اس آدمی کے لیے اس قسم کو توڑ دینا، کفارہ ادا کرنا قسم کا اور صدقہ کر لینا کیا ہو جائے گا؟ مسنون عمل ہوگا۔ بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة برخلاف نیکی کے فعل پر اور اس جیسے کام پر، یعنی اگر کوئی آدمی نیکی کے فعل پر قسم کھاتا ہے، نیکی کے کام پر قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں زکوٰۃ ادا کروں گا، خدا کی قسم میں صدقہ دوں گا، خدا کی قسم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ طاعت کی چیز ہے، یہ قسم بھی کیا ہو جائے گی؟ طاعت ہو جائے گی۔ فہی طاعت تو یہ طاعت ہے۔ المانا لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوه یعنی تم باز نہ رہو اس نیکی کے کرنے سے جو مذکور ہوا اور اس جیسی چیزوں سے، اذا حلفتم علیہ جب تم اس پر قسم کھا لو، بل اوتوہ بلکہ تم اس کو کرو، وکفروا اور کفارہ دو، وکفروا اور کفارہ دو، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك اس لیے کہ اس کا سبب نزول اس سے رکنا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لیتا ہے تو ایسے قسم کو توڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دے انسان اور نیکی کے کام کو کرنے لگے۔ واللہ سمیع علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے کس چیز کو؟ لِأَقْوَالِكُمْ تمہارے اقوال کو، علیم بِأَحْوَالِكُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے تمہارے احوال کو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو الکائن فی ایمانکم وہو ما یسبق الیہ اللسان من غیر قصد الحلف نحو لا واللہ ولا واللہ فلا اثم فیہ ولا کفارۃ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم ای قصدتہ من الایمان اذا حنستم واللہ غفور لما کان من اللغو حلیم بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها للذی یہ آیت ہے یمین کے سلسلے میں، کس سلسلے میں؟ یمین کے سلسلے میں۔ ایک آیت اور ہے لا یؤاخذکم اللہ یہاں پر ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کیا ہے؟ عقدتم الایمان، اور یہاں ہے ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہے نا۔ بہرحال قسم کے تعلق سے سطح پر بھی آیت ہے اور قسم کے تعلق سے یہاں بھی آیت ہے۔ تو قسم جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ قسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ، ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا مطلب 2 طرح کی ہوتی ہے یمین لغو۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے زبان پر چڑھا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارا باورچی گلزار اس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے خدا ہی قسم خدا ہی قسم خدا ہی قسم، ہے نا۔ تو انسان کے زبان کا تکیہ کلام بن گیا خدا کی قسم، واللہ تاللہ، جس طرح عرب لوگ بولتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ یمین لغو ہے۔ کیا ہے یہ لغو ہے، یہ تکیہ کلام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایک یمین لغو کی ایک صورت تو یہ ہے، سمجھا؟ یمین لغو کی ایک صورت تو یہ ہے۔ یمین لغو کی دوسری صورت، یمین لغو کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو سچا جانا، آپ کو کوئی خبر ملی اور آپ نے اس کو سچا جانا اور اس پر آپ نے قسم کھا لیا۔ کیا کیا؟ ایک آدمی نے آپ کو خبر دیا کہ زید آ گیا اور آپ نے دوسرے کو خبر دیا کہ زید آ گیا، اس نے انکار کیا تو آپ نے کہا خدا کی قسم زید آ گیا، ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یمین لغو ہے۔ اس میں اگر زید نہیں آیا ہوگا، زید اگر نہیں آیا ہوگا تو آپ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کفارہ لازم نہیں، یمین لغو ہے۔ یمین لغو کی 2 صورت ہوئی۔
ایک ہے یمین غموس. کیا ہے یمین غموس؟ غموس کا مطلب ڈوب جانا، یعنی ایسا کرنے والا گناہ میں ڈوب جاتا ہے نا. تو یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز جو واقعہ کے خلاف ہے، یعنی جھوٹ ہے نا، اس پر آپ نے قسم کھایا، سچ بنا کر کے اس کو پیش کیا. مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، سمجھا، کوئی آدمی آیا اور پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ آپ نے کھایا ہے دال بھات، اور قسم کھا کر کے اس کے سامنے میں کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہم بریانی کھایا ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ یمین غموس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یمین غموس. اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. اور ایک ہے یمین منعقدہ، یہ جھوٹی قسم ہے، یہ گنہگار ہوئیے گا ہے نا، اس کا گناہ ہوگا، گناہ میں آپ ڈوب گئے ہیں، توبہ تلافی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے ہے نا. اور ایک ہے یمین منعقدہ، یعنی آئندہ کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لینا، خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. اس قسم کو اگر توڑتا ہے آدمی تو کفارہ ہے. کیا ہے؟ کفارہ ہے. یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا نہیں تو 3 روزہ رکھے. کفارۃ الصیام مساکین اودل ذالک الصیام لیذوق وبال امرہ، وہاں پر 7ویں پارے میں آ جائے گا اپنی جگہ پر. دیکھیے یہاں پر لا یؤاخذکم اللہ باللغو الکائن فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہ کرے گا لغو کے سلسلے میں جو تمہارے قسموں میں ہوتا ہے نا، یعنی تمہارے یمین لغو کے سلسلے میں تمہارا مواخذہ نہ کرے گا. اللغو کی صفت بن جائے گا الکائن فی ایمانکم ہے نا، جار مجرور سے مل کر کے کائن کے سے متعلق ہو کر کے لغو کی صفت. اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہ کرے گا تمہارے یمین لغو کے سلسلے میں. کیا ہے یمین لغو؟ وما یسبق الیہ اللسان من غیر قصد الحلف، کہ زبان اس کی طرف سبقت کر جاتا ہے بغیر قسم کے ارادے کے. جیسے لا واللہ، بلا واللہ ہے نا، واللہ تاللہ عربوں کی زبان پر چڑھا رہتا ہے، یا ہماری زبان پر، آپ کی زبان پر خدا کی قسم، خدا کی قسم چڑھا رہتا ہے بات بات میں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یمین لغو کہلاتا ہے. آگے دیکھیے فلا اثم علیہ فیہ ولا کفارۃ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری گرفت کرے گا ان قسموں پر جو تم نے بالقصد کیا ہے. سمجھا؟ ان قسموں پر جو تم نے بالارادہ کھایا ہے. اگر تم اس کو توڑ دو گے تو، اگر تم اس کو اذا حنستم کہہ کر بتلا دیا کہ قسم کھانے پر کفارہ نہیں ہے بلکہ قسم کو توڑنے پر کفارہ ہے، کہ جب تم اپنے ارادے سے کھائے ہوئے قسم کو توڑ دو گے کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کرو گے، یا خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کام کرو گے، اگر تم اپنے ارادے سے قسم کھائے ہو اور اس کو توڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا، یعنی تم کو کفارہ دینا پڑے گا ہے نا، جو آ رہا ہے 7ویں پارے میں. واللہ غفور لما کان من اللغو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس لغو کو جو تم سے ہوتا ہے، اور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے کہ مستحق کے عذاب کو بھی کیا کرتا ہے؟ سزا نہیں دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے. تو مستحق کے عذاب سے عذاب کو تاخیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے. للذین یؤلون من نسائہم ان یحلفون الا یجامعوہن تربص انتظار 4 اشہر فإن فاؤوا رجعوا فيها او بعدها عن اليمين الى الوطي فإن الله غفور لهم ما اتوا من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم وإن عزموا الطلاق عليه بأن لم يفيوه فليوقعوه فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. یہاں سے ایلا کا بیان ہے. کیا ہے؟ ایلا کا بیان ہے. سمجھا؟ ایلا کیا ہے؟ کہ ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع نہ کرنے پر قسم کھا لے. کیا کر لے؟ جمع نہ کرنے پر قسم کھا لے تو اس کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک مؤقت اور ایک مؤبد. ایک مؤقت اور ایک مؤبد. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے جمع نہیں کروں گا خدا کی قسم، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے جمع نہیں کروں گا خدا کی قسم، اور مدت کوئی نہیں ہے نا، تو یہ الائے معبد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ الائے معبد.
ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینہ تم سے جمع نہیں کروں گا، یہ کیا ہوگا؟ الائے موقت. کیا ہے؟ الائے موقت. چاہے الائے معبد ہو یا الائے موقت ہو، اس صورت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا الا کر لیتا ہے تو مدت کے اندر اگر رجوع کر لیا، اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، بیوی نکاح میں باقی رہے گی. لیکن اگر 4 مہینے کی مدت گزر گئی، چاہے الائے معبد ہو یا الائے موقت ہو، 4 مہینہ گزر گیا اور 4 مہینے کے دوران اس نے اپنی بیوی سے جمع نہ کیا، تو اس بیوی کو طلاق بائن پڑ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بائن پڑ جائے گی. عدت گزرنے کے بعد اگر وہ چاہے، سمجھا، تو دوران عدت یا عدت کے گزر جانے کے بعد اگر وہ بیوی چاہے اور شوہر چاہے تو باہمی رضامندی سے نکاح کے ذریعے سے لوٹا سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھا؟ لیکن اگر 4 مہینے کے اندر اگر جمع کر لیتا ہے، سمجھا، تو الا اس کا ختم ہو گیا. الا کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، اور اس کو کفارہ کیا ہو جائے گا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ ہے نا. تو ایک ہوتا ہے زہار 28ویں پارے میں، اور ایک ہے ایلا، وہ یہاں آ رہا ہے. تو دیکھیے، اور ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3 مہینہ 20 دن، 3 مہینہ 25 دن، 3 مہینہ 28 دن کی قسم کھا لے گا کہ میں 3 مہینہ 28 دن بیوی سے جمع نہیں کروں گا، تو یہ ایلا ہوا ہی نہیں. کیا ہوا؟ ایلا ہوا ہی نہیں. اس میں جمع کرے تو بھی، جمع نہ کرے تو بھی کیا ہو جائے گا؟ طلاق نہیں پڑے گی، ہے نا. کفارہ وفارہ دینا نہیں پڑے گا. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں. کیا مطلب؟ ایحلفون اللہ یجامعوہن، کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے جمع نہ کریں گے. تربص، انتظار، 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینہ انتظار کی مہلت ہے. فَإِن فَاؤُوا فِيهَا، اگر 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے جمع کر لیتے ہیں، او بعدها عن الیمین الی الوتی، یا 4 مہینہ گزر جانے کے بعد بیوی سے وتی کر لیتے ہیں. الائے موقت ہے تو 4 مہینے کے اندر، اگر الائے معبد ہے تو 4 مہینے کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، وتی کر لیتے ہیں، قسم سے وتی کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی وتی کر لیتے ہیں، قسم کو توڑ دیتے ہیں، تو ان اللہ غفور لما اتوہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے ان کو جو انہوں نے کیا. یعنی عورت کو جو تکلیف ہوئی ہے قسم کھا کر کے کہ جمع نہیں کیا، قسم کھا لیا، اس درمیان وہ 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے کی جو مدت گزری اور اس میں جو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. کیا ہو جائے گا؟ معاف کر دے گا. الرحیم بہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے ان پر. وَإِنْ أَزَمُوا الطَّلَاقَ عَلَيْهِ بِأَن لَّمْ يَفِيهُ فَلْيُوقِعُوهُ، اور اگر وہ لوگ طلاق کا ارادہ کر لیں، کیا کر لیں؟ طلاق کا ارادہ کر لیں، یا بأي طور کہ وہ رجوع نہ کریں، فَلْيُوقِعُوهُ، تو چاہیے کہ وہ طلاق واقع کر دیں. ان اللہ سمیع لقولہم علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ان کی باتوں کو اور جاننے والا ہے ان کے عزم کو کہ کیا ارادہ ہے ان کا. اس طرح قسم کھا کر کے ان کا مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایلا کے بعد کیا ہے؟ ایلا مدت مذکورہ کے گزر جانے کے بعد، لیس لہم بعد تربص ما ذکروا، مذکورہ مدت کے انتظار کے گزر جانے کے بعد نہیں ہے مگر رجوع کرنا اور یا طلاق دینا. یعنی اگر کوئی آدمی ایلا کر لیتا ہے اور مذکورہ مدت 4 مہینے کی گزر جاتی ہے، تو 4 مہینہ کے گزر جانے کے بعد 2 ہی صورت ہے، یا تو وہ رجوع کر لے اور یا نہیں تو وہ کیا کر دے؟ طلاق واقع کر دے. اصل میں یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے جس کی طرف انہوں نے عبارت نکال کر کے بتلا دیا ہے، اپنا مسلک بیان کر دیا ہے کہ ایلا کے سلسلے میں کہ ایلا کی مدت گزر جانے کے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی یا قاضی طلاق واقع کرے گا. اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء احناف کا، علماء شوافع کا. صحابہ کے درمیان سے یہ اختلاف چلا رہا ہے نا، کہ شوافع کا یہ کہنا ہے کہ ایلا اگر کوئی آدمی کرتا ہے اپنی بیوی سے، چاہے ایلائے معبد ہو چاہے ایلائے موقت ہو، جس قسم کا ایلا ہو، اگر 4 مہینے کی مہلت گزر جاتی ہے اور اس درمیان اگر وہ رجوع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا ہے، تو قاضی کے پاس معاملہ جائے گا عدالت میں،
اور عدالت رجوع کا حکم دے گا. اگر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو عدالت ایک طلاق بائن واقع کر دے گی, ہے نا. اور ہمارے علماء احناف کے نزدیک ایلا کی مدت گزر جائے گی تو بغیر قضائے قاضی کے, بغیر عدالت جائے ہوئے عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. ہے سمجھ میں؟ تو ایلائے موقت 4 مہینے کا ہے, 4 مہینہ گزرے گا طلاق بائن ہو جائے گی. ایلائے محبت بھی اگر کھایا ہے تو 4 مہینہ گزر جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی. قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے طلاق بائن کے وقوع کے لیے. اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضائے قاضی کی ضرورت ہے. تو اسی لیے انہوں نے کیا لکھ دیا ہے کہ لیس لہم بعد تربص ما ذکر, کہ مذکورہ مدت کے گزر جانے کے بعد, 4 مہینے کی مدت کے گزر جانے کے بعد 2 ہی راستہ ہے مرد کے پاس, یا تو رجوع کر لے یا طلاق کر دے, طلاق واقع کر دے, طلاق دے دے. یعنی قضائے قاضی سے طلاق بائن کیا ہو جائے گی؟ واقع ہوگی ان کے نزدیک. اور ہمارے نزدیک مدت گزر جائے گی تو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلاق بائن دیا, طلاق خود وقت بائن ہو جائے گی. دیکھیے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. المحیض کا معنی حیض یا مکان حیض, یعنی یا تو یہ مصدر میمی ہے یا ظرف کے معنی میں ہے. ماذا یفعل بالنساء فیہ ہے, اس حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے یا گندگی کا محل ہے, چاہے تو لہذا تم عورتوں سے کیا رہو, الگ رہو, یعنی ان سے وطی کو ترک کر دو, وطی نہ کرو حیض کی وقت میں یا حیض کی جگہ میں. حیض کے وقت میں چاہے 3 دن 4 دن 5 دن جتنے دن رہے ان وقتوں میں کیا کرو, وطی نہ کرو, یا حیض کی جگہ پر وطی نہ کرو. ولا تقربوہن بالجماع, اور تم عورتوں کے قریب نہ ہو جماع کے ذریعے سے, یعنی جماع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. یطہرن تاکہ سکون کے ساتھ, اور ہا کے تشدید کے ساتھ, و تشدیدہا, اور تاکہ اور ہا کے تشدید کے ساتھ, تاکہ سکون کے ساتھ, و تشدیدہا والہائے, اور تا اور ہا کے تشدید کے ساتھ, یطہرنا. وفیہ ادغام التاء, اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں تا میں, یعنی یتطہرنا تھا, تا کا تا میں, یعنی 2 نقطے والی تا کا تو میں کیا کر دیا, ادغام کر دیا. اس میں تا کا تا میں ادغام ہے اصل میں. مطلب کیا ہے, یغتسلن بعد انقطاعہ, یعنی وہ عورتیں حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں تو تم وطی کر سکتے ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ, بتلا دیا تھا میں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ, جب عورتیں پاک ہو جائیں, خوب پاک ہو جائیں, یعنی اکثر مدت پر, حیض کی اکثر مدت پر ختم ہو جائے خون, ہے نا, یا حیض کے کم کیا ہے عادت کے مطابق اگر کیا ہو جائے, حیض کا خون بند ہو جائے تو عورت غسل کر لیں, ہے نا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب عورتیں پاک ہو جائیں تو تم ان سے جمع کر سکتے ہو جہاں سے اللہ نے تم کو بچنے کا حکم دیا تھا حالت حیض میں. حالت حیض میں کہاں سے بچنے کا حکم دیا تھا؟ آگے کے راستے سے, اور وہ آگے کا راستہ ہے. تو تم حیض کے ختم ہونے کے بعد اس آگے کے راستے میں کیا کر سکتے ہو, وطی کر سکتے ہو. ولا تعدوہ الی غیرہ, اور آگے کے راستے سے تجاوز نہ کرو دیگر راستے کی طرف, پیچھے کے راستے کی طرف. ان اللہ یحب, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے, پسند کا مطلب بدلہ دیتا ہے اور اکرام کرتا ہے توبہ کرنے والوں کا گناہوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی اکرام کرتا ہے گندگیوں سے پاک رہنے والوں کا, خوب پاکی حاصل کرنے والوں کا. یہ یحبو کے بعد عبارت نکالا یصیبو ویکرمو, ہے نا, اس لیے کہ محبت کے لیے کہیں نہ کہیں جسم اور جسمانیت ہوتی ہے نا. محبت کے لیے علاقہ اور تعلق ہوتا ہے, سمجھا. اللہ تبارک و تعالی علاقہ اور تعلق سے کیا ہے, پاک ہے, اس لیے نکال دیا. جو محبت کا جو لازمی معنی ہے, یحبو کا جو لازمی معنی ہے انعام دینا, اکرام کرنا, وہ معنی کیا ہے نا. تو یصیبو اور یکرمو کیوں نکالا یحبو کا مطلب؟ یحبو کا معنی ہے محبت کرنا. یصیبو اور یکرمو کیوں نکالا صاحب جلالین نے؟ تو نکال کر کے بتلا دیا کہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں علاقہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تعلق کی بات ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے, اس کا ایسے تعلق سے کیا ہے, پاک ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے محبت کا لفظ جہاں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں لازم محبت کا معنی کیا جائے گا, یعنی اکرام, انعام, عطا وغیرہ, ہے نا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, یعنی محبت کرتا ہے
یعنی بدلہ دیتا ہے اور اکرام کرتا ہے توبہ کرنے والوں کا گناہوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام کرتا ہے گندگیوں سے پاک رہنے والوں کا۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کی ہیں اولاد کے حصول کے لیے، لہذا تم اپنی کھیتی کی جگہ میں آؤ، اور وہ آگے کا راستہ ہے جس طرح تم چاہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، آگے کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے۔ اقبال کا مطلب آگے کی طرف سے، سامنے سامنے، اور ادبار کا مطلب پیچھے کی طرف سے، ہے نا۔ نزل ردا لقول الیہود، یہ آیت نازل ہوئی یہود کے قول کو رد کرنے کے لیے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے آگے کے راستے میں پیچھے کی طرف سے، پیچھے سے، تو لڑکا اس کو چنہا پیدا ہوتا ہے، یعنی بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اور تم اپنے لیے نیک عمل کو آگے بھیجو، جیسے کہ بسم اللہ پڑھنا جمعہ کے وقت، اور تم اللہ سے ڈرو امر اور نہیں میں، اور تم جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو باس بعد الموت کے ذریعے، وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کا۔ اور آپ بشارت دیجئے ایمان والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جنت کی۔ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کو اپنے قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ کہ تم خوب قسم کھایا کرو اس بات کی کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو گے، تم ایسی قسم نہ کھاؤ۔ لہذا اس طرح کی قسم کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اس سلسلے میں قسم کو توڑنا مسنون ہے، اور کفارہ دیا جائے گا قسم کو توڑنے کا۔ اور اس کے برخلاف اگر قسم کھاتے ہو نیکی کے کام پر اور اس جیسی چیزوں پر تو یہ طاعت کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم مذکورہ نیکیوں کے کرنے سے نہ رکو، اگر تم نے اس کی قسم کھائی ہے بلکہ اس کو کر لو اور کفارہ دو، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اس جیسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے تمہارے اقوال کو، جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا اس لغو کے سلسلے میں جو تمہاری قسموں میں ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ زبان سبقت کر جاتی ہے بغیر قسم کے ارادے کے، جیسے لا واللہ، بلا واللہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم بالارادہ کھاؤ، اگر اس کو تم توڑ دو گے تو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس لغو چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے، عذاب میں تاخیر کر دیتا ہے مستحق کے عذاب کو۔ للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ جمع نہ کریں گے بیویوں سے، تو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں اس میں 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینہ گزر جانے کے بعد یمین سے وطی کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو جو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے عورت کو قسم کھا کر کے جمع نہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے ان پر۔ اور اگر تم نے طلاق دے دیا اس کو، اور اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح تو کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے بِأَن لَّمْ يَفِيهُ فَلْيُوقِعْهُ، بہی طور کہ وہ رجوع نہ کریں تو چاہیے کہ وہ طلاق واقع کر دیں۔ ان اللہ سمیع لقولہم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ان کی باتوں کو، علیم بعزمہم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کے عزم کو۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ مدت کے گزر جانے کے بعد ایلا کی صورت میں نہیں ہے کوئی چارہ سوائے رجوع کرنے کے یا طلاق دینے کے، سوائے رجوع کرنے کے یا طلاق دینے کے، ٹھیک ہے۔ تو یحلفون لا یجامع، کہاں ہے؟ فإن اللہ غفور لہم ما اتوہ، فإن اللہ غفور لہم ما اتوہ من زرع المرأة بالحلف رحیم، ہے نا، کہ اگر رجوع کر لیا ہے 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے بعد تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ان کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ کفارہ بھی دینا پڑے گا اگر وہ رجوع کرتا ہے تو کفارہ، اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو طلاق بائن کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک طلاق کے وقوع کے لیے قضاء قاضی ضروری ہوگا، عدالت طلاق واقع کرے گی، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی ایلا کی صورت میں۔